خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے اور پھر نیکیوں سے بھرپور دے اور نیکی کے موسموں اور نیکی کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے، سلف کہتے ہیں ان لوگوں کو جو پہلے کے نیک لوگ تھے، گزشتہ نیک لوگ ابتدائی صدیوں کے، کہ وہ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی اتنے حریص ہوتے تھے کہ انہیں رمضان ملے، اور پھر وہ رمضان کے بعد 5 ماہ تک یہ دعا کرتے رہتے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما لے۔ کیا ہم نے بھی یہ دعائیں کبھی کی؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہم بلغنا رمضان۔ پھر اسی طرح یہ دعا اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ اس کے فائدوں کو جانتے تھے، اس کی برکتوں کو سمجھتے تھے، اس میں ملنے والے انعامات کو سمجھتے تھے۔ پھر جب رمضان داخل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ وہ انہیں اس میں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب رمضان ختم ہوتا تو دعا کرتے کہ جو کچھ بھی ہم نے اس رمضان میں کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، کیونکہ جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں، ایمان والے بندے ہوتے ہیں، وہ نیکی کرنے کے بعد کسی فخر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ قبول بھی ہو جائے۔ سورۃ المومنون میں آتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ ابو بکر البلخی کہتے ہیں ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا، اور ماہ رمضان کھیتی کاٹنے کا۔ یعنی رجب سے ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور شعبان میں تو اور زیادہ آگے بڑھنا چاہیے، اور پھر رمضان میں پوری تیاری کے ساتھ داخل ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی مثال ہوا کی طرح ہے، ماہ شعبان کی بادلوں کی طرح، جو پہلے ہوا چلتی پھر بادل آتے ہیں، اور ماہ رمضان کی مثال بارش جیسی ہے۔ اور جس نے ماہ رجب میں نہ تو کھیتی بوئی نہ شعبان میں کھیتی کو پانی لگایا تو وہ رمضان میں کیسی کھیتی کاٹنا چاہے گا؟ یعنی پھر وہ رمضان اس طرح نہیں گزار سکے گا جس طرح ایک تیاری کے ساتھ جو شخص رمضان میں داخل ہوتا ہے وہ اس رمضان کے مہینے کو گزارتا ہے۔ ہمیں تیاری کیسے کرنی ہے؟ کس چیز کی تیاری کرنی ہے؟ ہماری تیاری کیا ہوتی ہے؟ گروسریز کر لیں، سارے کام نپٹا لیں، گھر کو صاف کر لیں، لیکن اسلاف گھروں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو صاف کرتے تھے۔ وہ رمضان میں اس طرح داخل ہوتے تھے کہ ان کے دل میں کسی کے خلاف بھی کوئی کینہ، بغض اور نفرت نہیں ہوتی تھی۔ یہ تھی ان کے رمضان کی تیاری۔ اور یہ سب کچھ کیسے نکلتا ہے دلوں سے؟ اس وقت نکلتا ہے جب دل کے اندر ایمان راسخ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کے لیے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گویا رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے اور اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے کہ ان روزوں سے ہمارا مقصد کوئی ڈائٹنگ کرنا نہ ہو، کوئی صحت اچھی کرنا نہ ہو، وہ تو ہو ہی جائے گی، وہ تو اس کی بائی پروڈکٹ ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہو کہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ملے۔ اگر ہم رمضان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایمان میں سچائی کی ضرورت ہے۔ ایمانی لحاظ سے تیاری کیوں ضروری ہے؟ ایمان کی تجدید کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہی ایمان پر ہے۔ جتنا اچھا ایمان ہوگا، جتنا مضبوط ایمان ہوگا، جتنا پکا ایمان ہوگا، اتنا ہی عمل کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جزا کو، روزے کی جزا کو اور رات کے قیام کو ایمان اور احتساب پر مرتب کیا ہے، اور ثواب کے حاصل ہونے کی شرط بتائی ہے۔ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس نے ایمان اور احتساب، ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ گناہ جو بالغ ہونے کی عمر میں کیے، وہ گناہ جو بلوغت کے بعد کیے، جوانی میں کیے، اور پھر بڑھاپے تک جو گناہ ہوتے رہے، وہ گناہ جو پچھلے سال کیے رمضان کے بعد سے، وہ گناہ جو پچھلے مہینے کیے، وہ گناہ جو پچھلے ہفتے کیے، وہ گناہ جو پچھلے دن کیے، اللہ وہ اکبر۔ سارے کے سارے بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے جب رمضان میں داخل ہوں گے، اور ایمان کے ساتھ داخل ہوں گے، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ داخل ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی نیکی ایمان کے بغیر قبول نہیں۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ والذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ ایمان تو ہے، جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ۔ یعنی گویا ایمان والوں کو بھی ایمان لانے کی پھر سے ضرورت ہے، پھر سے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں سورۃ الحدید میں بھی یہی کہا جا رہا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا ہے۔ پھر وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی پہلے ایمان کی دعوت، پھر عمل کی دعوت، اور پھر جو ایمان لے آئے، والذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو گویا اجر کب ملے گا؟ چاہے خرچ کرنا ہو، چاہے روزے رکھنے ہو، چاہے قیام اللیل کرنا ہو، جب ایمان ہوگا، یقین ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا ہونا اور درست ایمان کا ہونا لازمی شرط ہے اعمال کی قبولیت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ ایمان بھی لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی شکوک و شبہات کا شکار ہوئے رہتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کے بارے میں شک، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں۔ اور آج کی ہماری نئی جنریشن کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اوور آل دین کے بارے میں، قرآن کے احکامات کے بارے میں کس قدر شکوک و شبہات ہیں۔ شک ایمان کے منافی ہے۔ ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں؟ کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں؟ کیا میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، مطمئن ہوں، خوش ہوں؟ میرا پورا یقین ہے کہ یہ سب کچھ بالکل سچ ہے، حقیقت ہے، اور میں کسی وسوسے کا شکار نہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے سارے کام کیے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر وہی عمل جو چھوٹا سا بھی ہو، وہ بہت بڑا درجہ پا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب کفار اور مشرکین کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، تو قیامت کے میدان میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی کفار کو جہنم میں ڈال دیا گیا، باقی کون بچے؟ جو کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں توحید پرست بھی ہوں گے، گناہگار لوگ بھی ہوں گے، نافرمانیاں کرنے والے بھی ہوں گے، اور منافقین بھی ہوں گے، کیونکہ منافق بھی عبادت تو کرتے ہیں۔ ان پر پل صراط سے پہلے اندھیرا ڈال دیا جائے گا، سب کے سب پر پچ ڈارک، بلیک آؤٹ ہو جائے گا۔ کفار تو جہنم میں چلے گئے، اب یہ جو باقی بچے ہیں، انہوں نے اب پل صراط کو کراس کرنا ہے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ امیجن کریں اگر رات کے وقت پورے ٹورانٹو کی بجلی چلی جائے تو
تو کیسا اندھیرا ہو. اب تو ہم فوراً اپنے موبائل کی لائٹ آن کر لیتے ہیں اور روشنیاں کر لیتے ہیں، لیکن کسی بھی اندھیرے وقت کو یاد کیجیے. آج رات اپنی رضائی میں منہ دے کے اندھیرے کو امیجن کیجیے اور پھر پلسرات کو یاد کیجیے. ابن عباس اور ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں قیامت کے دن لوگوں پر اندھیرا چھا جائے گا. امام ماوردی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد ہوگا، پھر انہیں نور دیا جائے گا. اندھیرا ہونے کے بعد نور دیا جائے گا اور وہ اس کی روشنی میں چلیں گے، اور یہ نور ہر انسان کو ملے گا جو اس وقت وہاں میدان میں موجود ہوگا. امتحان المؤمنین کے بعد چاہے مسلمان ہو، چاہے منافق ہو، چاہے نیک ہو، چاہے گناہگار ہو، سب کو نور ملے گا. لوگ اپنے نور کے ساتھ، ہر ایک کی اپنی پرسنل لائٹ ہوگی، اپنے نور کے ساتھ چلیں گے. جہنم کے پل پر آنکڑے اور کانٹے ہوں گے، جن کو وہ کانٹے چاہیں گے پکڑ لیں گے، اور پھر یکا یک منافقین کا نور پوری طرح بجھ جائے گا. منافقوں کا نور ختم ہو جائے گا، مومن نجات پا جائیں گے. سلیم بن عامر کہتے ہیں ہم ایک جنازے کے ساتھ باب دمشق میں تھے. ہمارے ساتھ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بھی تھے. جب انہوں نے جنازہ پڑھایا اور دفن کا کام شروع ہوا، یعنی میت کو دفن کر رہے تھے، تو ابو امامہ باہلی نے فرمایا لوگو، تم اس دنیا کی منزل میں آج صبح شام کر رہے ہو، یعنی آج دنیا میں تم صبح اور شام کرتے ہو، یہاں تم نیکیاں اور برائیاں کر سکتے ہو. اس کے بعد ایک اور منزل کی طرف تم سب کوچ کرنے والے ہو، اور یہ قبر ہے. قبر میں روشنی کہاں سے آئے گی؟